الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں گزارش کروں گا دستبستہ آپ سے، اپنی اولادوں کو ضرور دکھائیے گا اور بٹھا کے کیونکہ جو فتنہ اس وقت ظاہر ہے پورے پاکستان میں غیر محسوس طریقے سے بپا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی جو قانونی اور شرعی حیثیت ہے اس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک بات تو کیٹیگوریکل اپنی اولادوں کی رگو پے میں پیوست کروا دیجئے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا محافظت ختم نبوت ہے۔ جناب، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بنیادی طور پر محافظت ختم نبوت ہے، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا محافظت ختم نبوت ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا محافظت ختم نبوت ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جانثاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی بنیادی طور پر محافظت ختم رسول ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات کا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ پہلا محافظ ختم نبوت کون ہے، تو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے، اس کائنات کے پالنہار نے سب سے پہلے ختم نبوت کی محافظت فرمائی، اور قرآن نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ناظرین تواتر سے احادیث مبارکہ موجود ہیں، صرف ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں جس سے بات سمجھ آ جائے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹیگوریکل اور واضح طور پر فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ناظرین دین اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی عمارت کی اساس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی عمارت کی ابتدائی اینٹ بھی ہے ناظرین، اور آخری اینٹ بھی۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے اس عقیدے میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ بنیادی طور پر دین اسلام کی عمارت میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی بالکل آخری جو اوقات تھے ان کے اندر جس وقت اسود انسی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اسے قتل کرے گا، اور جس وقت اس کی قتل کی اطلاع ملی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ فیروز کامیاب ہو گیا، اور سرکار علیہ السلام نے اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ قیامت تک 30 دجال آئیں گے، ہاں جی 30 دجال آئیں گے، اور وہ سب جو ہیں رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین ہمیشہ سے، یعنی ابتدائی دور سے، اب دیکھ لیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور ایسے اٹھے کہ جنگ یمامہ میں تاریخ آج بھی شاہد ہے، چشم فلک آج بھی گواہ ہے کہ ایک طرف پوری اسلامی تاریخ میں ناظرین 259 شہادتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف صرف جنگ یمامہ میں 1200 شہادتیں کس وجہ سے نظر آتی ہیں؟ اس وجہ سے نظر آتی ہیں کہ وہ سب کے سب ختم نبوت کی محافظت کے لیے میدان میں اترے تھے، اور ایک ایک کر کے جانثاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرتے ہوئے اپنے آپ کو سرکار
سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کی محافظت کے لیے پیش کیا اور اپنا خون پیش کر کے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ اس وجود کی، اس خون کی، اس روح کی، اس پورے منظرنامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کی محافظت کے لیے ہم اپنی جانوں کو نثار نہ کریں۔ بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں صاحب کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ مجھے موقع دو تاکہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے کیا فرمایا؟ سن لیجئے، فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بس اپنے قلم کو یہاں پر توڑ دیجئے، سوچو کہ قلم کو یہاں توڑ دیجئے کہ اس پر نہ کبھی کوئی بات ہو سکی تھی نہ کبھی کوئی بات ہو سکے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز صحافی ہیں اور کمال لکھتے بھی ہیں، کمال گفتگو بھی کرتے ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے جناب ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کی انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت، اور میں ان کی صحت کے لیے بڑا دعا گو رہتا ہوں ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت ہم پہ سلامت رکھے۔ یہ وہ انسپریشن ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو یہ بتلایا صاحب کہ اپنے وجود کو اگر کسی کام میں لے کے آنا ہے تو وہ کام ختم نبوت کی محافظت ہے۔ پوری عمر آپ نے سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کی چاکری میں گزار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دنیا قبر و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یہ سرمایہ ہے اس وقت پاکستانی قوم کا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور چوتھی شخصیت یقیناً خوبصورت بولتے ہیں، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، جناب اظہار الحق زاہدی صاحب۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں اور ختم نبوت کی محافظت پر بڑا کام کر رہے ہیں۔ چاروں احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ بلا توقف مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے صاحب، اس پہ تو مطلب آپ بولنا شروع کریں تو کیا اس کی ابتدا اور کیا انتہا۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ وہ اٹل اور ٹھوس عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے جناب۔ اس ایک عقیدے کو اگر نکال دیا جائے تو سارا دین اسلام ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ عقیدہ روح ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس عقیدے پر امت نے کبھی کمپرومائز کیا اور نہ کبھی کمپرومائز کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور اس عقیدے کے پیچھے قرآن مجید کی تقریباً 200 کے قریب آیات ہیں، اللہ اکبر، اور احادیث مبارکہ میں سے 300 سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ اس عقیدے کے پختگی پر اور اس عقیدے کے صحیح ہونے پر اور اس عقیدے کے طے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ دلالتاً، اشارتاً اور استدلالاً یہ چاروں طرز کی آیات اس عقیدے کے استحکام پر موجود ہیں۔ سبحان۔ اسی طرح اس قرآن مجید میں آیات کی اگر مختلف اقسام کے روح سے دیکھیں، بعض آیات وہ ہیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد قرآن نے کسی نئے نبی کی کوئی بات نہیں کی۔ بالکل قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور حضور علیہ السلام پر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان لاؤ، لیکن آپ کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 جو اس آیت پر صریح ہے، اور اس پوری امت کا اس آیت کے معنی پر اتفاق ہے جناب، اور اس آیت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہو کر سامنے آتا ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آپ نے بھی پڑھی آیت، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبی، اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے جنید صاحب، انبیاء اکرام تشریف لائے،
ہر نبی ایک خاص قبیلے کا، قوم اور خطے کا نبی ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق کا رسول بنا دیا. سبحان اللہ. سارے انسانوں کی طرف رسول بنا دیا. اللہ اکبر. کسی اور نبی کی حاجت ہی باقی نہیں اللہ رہتی. اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 158 سورۃ الاعراف، سبحان اللہ. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ. اے لوگو، یا ایھا الناس فرمایا جس میں سارے انسانوں کو خطاب ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ. اور الیکم جمیعا فرما کر پھر اس کی تاکید بھی لائی کہ میرے دائرہ نبوت سے تم میں سے کوئی شخص باہر نہیں، میں سب کی طرف رسول بنا کر آیا ہوں. تو جب آپ سب انسانوں کی طرف رسول بن کر آ گئے تو کسی اور رسول کی گنجائش ہی سبحان نہیں. اللہ. اچھا، اسی طرح دیکھیے نیا نبی کیوں آتا تھا کہ گزشتہ نبی کا دین اور شریعت مسخ ہو گئی ٹھیک یا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دین دیا جس کو مکمل بھی کیا سبحان. اور ساتھ قیامت تک یہ مکمل رہے گا یہ بشارت بھی دی. اللہ اکبر. اور دین کی گنجائش ہی کیا رہتی ہے؟ اللہ اکبر. اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. جب دین کی تکمیل ہو گئی اور قیامت تک یہ مکمل رہے گا تو کسی اور کی گنجائش نہیں. بالکل. ایک بات اور میں کے بات ختم کر رہا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول پاک کی طرف آیا. اب یہ جو کلام الہی جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا. جی جی جی. اس کے اندر شریعت اور ہدایت کا تمام نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جی. اپنے آخری حبیب علیہ السلام پر. جی. اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی یہ اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم دائم رکھے گا. تو جب قرآن قائم اور دین مکمل تو پھر کسی اور رشد و ہدایت کے لیے نئے نبی کی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اس معنی میں کہ حضور کے بعد کسی اور معنی میں کوئی نیا نبی کبھی نہیں آ سکتا. بالکل صحیح. کوئی ذلی بروزی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے صاحب. بات یہ نبی آخر الزماں جو ہے نبی آخر الزماں ختم ہو گئی بات. اچھا، اب اس میں ارشاد عارف صاحب آپ ذرا چونکہ ظاہر ہے آپ تاریخ پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اساتذہ میں شامل ہیں. 22 مئی آج جیسے 22 مئی ہے 2024 میں ہم کھڑے اور 22 مئی 1974 یعنی 84 94 2004 2014 یعنی آج سے 50 برس پہلے تقریباً ہے نا 50 برس پہلے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر تشدد کے تعلق کے حوالے سے بہت اہم دن تاریخ بتاتی ہے. اور ظاہر ہے وہی دن ہے جو ختم نبوت کی محافظت کے سلسلے میں 7 ستمبر 1974 کی جب ہم بات کرتے ہیں تاریخی فیصلے کی تو اس کی مہمیز وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس پر ذرا گفتگو کیجیے. کیا تھا جناب صاحب؟ یہ عام طور پر مغالطہ اب پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کا قافلہ گزرا ربوہ سے، وہاں انہوں نے نعرے بازی کی، جواباً وہ ان کا چونکہ اسٹیشن تھا جو قادیانی ہیں مرزائی ہیں تو انہوں نے بھی جواباً کچھ کیا. ایسا نہیں تھا. اچھا، عام سننے والے کے لیے وضاحت کے ساتھ کون سے طلباء تاکہ اور ڈیٹیل میں سننے والوں کو سمجھ. نشتر میڈیکل کالج کے طلباء تھے. ٹھیک ہے. جو اس سے ایک ہفتہ پہلے یہ 22 مئی سے ایک ہفتہ پہلے وہاں سے گزرتے ہیں. وہ سیر و تفریح کے لیے مری یا شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جب ٹرین رکتی ہے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر تو وہاں ختم نبوت زندہ باد کے وہ نعرے لگاتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اور یہ قافلہ چلا جاتا ہے. واپسی پر 22 مئی کو جب آتے ہیں تو ایک منصوبہ بن چکا ہوتا ہے اور اس منصوبے کے تحت ان پر حملہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو حملہ ہوتا ہے طلباء پر، ان پر تشدد ہوتا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے. اور ان کو سزا کس چیز کی ملتی ہے کہ انہوں نے نعرہ ختم نبوت بلند کیا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے. وہ ایک ملک کی اکثریت سے مسلمان طالب علم ہیں اور ایک محدود طبقہ
فرقہ جو ہٹا ہوا ہے مسلمانوں کے اجتماعی دھارے سے، وہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کی. یہ آغاز ہوتا ہے یہاں سے. اس کے بعد تحریک ختم نبوت چلتی ہے، اور تحریک ختم نبوت یہ پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں چلی. 1953 میں ایک بڑی تحریک چل چکی تھی، کیونکہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اسلامیان ہندوستان ہمیشہ حساس رہے، ہمیشہ یہ موضوع چل رہا تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ کم از کم اس ملک میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یا کسی ایک جعلی بروزی نبی کے حوالے سے یہاں کوئی تبلیغ کر سکے، یہاں لوگوں کو گمراہ کر سکے. اور 53 کی تحریک کا بھی پس منظر تھا. یہ تھا کہ ایک تو جب پاکستان بنا، ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان اور بھارت میں، تو اگر گرداسپور کا علاقہ پاکستان کے حصے میں آتا، جو آنا چاہیے تھا مسلم اکثریت کی بنیاد پر، تو یہ جو کشمیر اس وقت مقبوضہ ہے، کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ واحد راستہ تھا. لیکن یہ وہ اقلیت جس کی آج کل ہمدردی کا مروڑ بہت سارے لوگوں کو اٹھتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں باقاعدہ کہا برٹش گورنمنٹ سے کہ ہم سہولت کاری کی کہ ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور وہ راستہ ملا انڈیا کو جس کی بنیاد پر کشمیر پورے کا پورا پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا. اور آج جو وہاں پر قبضہ اس کی وجوہات میں سے حالانکہ وہاں مسلم آبادی کی اکثریت تھی. جو تقسیم کا 3 جون کا فارمولہ تھا، اس کے تحت اس علاقے نے پاکستان کا حصہ ہونا تھا، اور پھر فطری طور پر کشمیر نے ہمارا حصہ ہونا تھا. درست. ایک یہ جذبات تھے. پھر یہ ہوا کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے تو جس شخص کو قائد اعظم نے ملک کا وزیر خارجہ مقرر کیا، جس پر اعتماد کیا، جب قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے تو وہ شخص قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے. اور جو غیر مسلم سفراء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. سر ظفر اللہ خان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تاریخی جملہ اس نے کہا. اس نے کہا کہ آپ ایک مسلمان ملک کا غیر مسلم غیر مسلم یا غیر مسلم ملک کا مسلم شہری مجھے سمجھ لیں. یعنی یہ پاکستان اگر مسلمان لوگوں کا ملک ہے، ملک ہے، تو میں غیر مسلم. اگر میں مسلم ہوں تو یہ غیر مسلم ہے. یہ وہ جذبات تھے جن کی وجہ سے یہاں یہ مطالبہ مسلسل ہو رہا تھا کہ جناب یہ لوگ پاکستان کے پیٹھ میں خنجر گھونپ چکے ہیں. قائد اعظم ان کے بارے میں، علامہ اقبال ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں برطانوی استعمار کے گماشتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں مسلمانوں کا حصہ سمجھنا، قرار دینا، یہ ہمارے اپنے ساتھ زیادتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ. اس کی وہ تحریک 53 کی تھی، اور یہی 74 کے جذبات تھے جو ایک تحریک کا حصہ بنے. لیکن اس کی بنیاد مسلمانوں نے نہیں ڈالی. یہ شرارت جو ربہ اسٹیشن پر ہوئی، مسلمان طلباء کے ساتھ جو تشدد ہوا، ظلم ہوا، اس کا نتیجہ تھا یہ تحریک. ایگزیکٹلی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ یہ سر ظفر اللہ خان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جو جملہ اس نے ادا کیا، مرزا ناصر کا وہی جملہ اسمبلی میں آخر میں جو ہے وہ فائنل سمجھ ڈیسائسو ایک مومنٹ بن گیا، جب اس نے کہا کہ اگر ہمیں کہیں حکومت کرنے کا موقع ملے تو ہم تو ان کو جو ہے غیر مسلم گردانیں گے اور ان کو جو ہے اقلیت تصور کریں گے. اچھا آئیے اب اسی کانٹیکسٹ میں ذرا سا جسٹس صاحب، آپ ظاہر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، 1974 کی جو پیش کی گئی قرارداد ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے اور آج نوجوانوں کو بتلائیے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہ تھا، پوری کی پوری امت مسلمہ اس میں انوالو تھی اور کنسنسس تھا. اس پہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی فیکچول ایرر کی اصلاح کر دوں. 22 مئی کو وہاں سے گزرے تھے جب طلباء، بالکل صحیح، اور 27 مئی کو تھوڑی دیر رکے اور وہاں پر قادیانی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی. اس پر مسلمانوں نے
انکار کیا کہ ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، اور نعرے لگائے. یہ اس پر وہ ناراض ہوئے. واپسی تھی 29 مئی جب ان پہ اٹیک ہوا اور 30 طلباء شدید زخمی ہوئے تھے. خیر، آپ نے قرارداد کے متن کے بارے میں سوال کیا ہے. یہ دراصل حاصل تھا، ثمر تھا نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کی قربانیوں کا. اس وقت کے وزیر قانون نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا تھا. اس سے پہلے ڈیبیٹ ہو چکی، کنسنسس ہو چکا، اور اس کی لینگویج یہ تھی: اول، دستور پاکستان میں درج ذیل طریق پر ترمیم کی جائے. نمبر 1 کہ آرٹیکل 160(3) میں قادیانی گروہ اور لاہوری گروہ بریکٹ جو خود کو احمدی کہتے ہیں کہ اشخاص کا حوالہ شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 آرٹیکل 260 میں ایک نئی شک کے ذریعے غیر مسلم کی تعریف کا تعین کیا جائے. ٹھیک. ان سفارشات پر عمل درآمد کے لیے خصوصی کمیٹی کا متفقہ طور پر منظور شدہ ایک ڈرافٹ بل لفظ کر دیا گیا ہے. اب پہلا آرٹیکل 106 یہ صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلموں کی سیٹوں کے بارے میں ہے. ٹھیک. کہ ان کی کتنی نشستیں. پہلے ان میں قادیانی یا لاہوری شامل نہیں تھے. سو پہلی بار اس کی ترمیم کر کے ٹھیک اور ان کو سیٹیں ایلوکیٹ کی گئیں. ٹھیک. دوسرا آرٹیکل 260 اس میں اسی ڈرافٹ کے مطابق جس میں غیر مسلم کی یہ تعریف دی گئی تھی کہ کوئی شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اور غیر مشروط ختمیت نبوت پر ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی ایسے مدعی نبوت کو نبی تسلیم کرتا ہے یا مذہبی ریفارمر مانتا ہے تو وہ دستور اور قانون کے تقاضوں کے لیے مسلمان نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب یہ شامل کر لی گئی اور اس بل کے قرارداد کے پاس ہونے کے فوراً بعد ہی یہ بل بھی پیش کر دیا گیا. اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا. ٹھیک. اس ترمیم پر 17 ستمبر کو صدر مملکت نے بھی سائن کر دی. اچھا. گویا اب واضح طور پر وہ لوگ جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. بعد ازاں سن 1985 میں ایک صدارتی حکم کے تحت اس ڈیفینیشن میں تبدیلی کی گئی کہ مسلم کی جگہ غیر مسلم کی جگہ مسلم اور پھر اس کے آگے نان مسلم. اوکے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کون ہے اور جو مسلمان نہیں وہ غیر مسلم، اور ان میں واضح کیا گیا کہ یہ احمدی حضرات جو قادیانی یا لاہوری ہیں وہ غیر مسلم ہیں. ٹھیک. اب یہ جو سب آرٹیکل تبدیل ہوا اور ان کی الگ الگ ڈیفینیشنز آئیں، ان میں مسلم سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہے. ٹھیک. اور کسی ایسے شخص کو نبی یا مذہبی ریفارمر تسلیم نہیں کرتا جس نے کسی لفظی مفہوم یا شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہو. اور غیر مسلم جیسے میں نے کہا کہ جو مسلمان نہیں، اور واضح کر دیا گیا کہ ایسا شخص جو قادیانی یا لاہوری گروپ سے ہو یا جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا کسی بھی نام سے بلاتے ہیں. اسی طرح بہائی اور ہر شخص جس کا تعلق شیڈیول میں دی گئی ذاتوں سے ہے. اب یہ بالکل واضح ہو گیا دو ٹوک کہ یہ جو گروہ اپنے آپ کو بے شک ایک مقدس نام رکھ کے بلاتے رہیں لیکن وہ غیر مسلم ہیں، ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں. اب دیکھیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ 1901 تک مرزا غلام احمد نے واضح طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، بالکل ٹھیک، کنفرم کیا. بالکل ٹھیک. بعد ازاں 1904 میں انہوں نے ایک
وہ نیا عقیدہ یہ دیا کہ جہاں جہاں نبی رسول مرسل لکھا ہے اسے کٹا ہوا سمجھیں اور وہاں پر مجدد یا محدث لکھا ہوا سمجھیں. معاذ اللہ. ذرا اس پہ غور کیجئے کہ 1901 سے پہلے 20 سال وہ یہ کہتے رہے کہ حضور آخری نبی ہیں, جو کوئی ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب 1901 میں دعویٰ کر کے وہ خود خارج ہو گئے دین اسلام سے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب دین اسلام سے خارج ہونے کے بعد ایسے شخص کا مصلح یا مجدد بننے کا سوال ہی پیدا نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ غیر مسلموں کا کچھ بنتے ہیں مصلح یا ریفارمر تو بنے, مسلمانوں کے نہ مجدد نہ ریفارمر, اور ان کو کوئی مانے تو پھر وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. جسٹس صاحب, ظاہر ہے آپ کا ایک ویژن ہے اس حوالے سے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس پہ گفتگو کریں. اسی کے بعد ظاہر ہے ایک کنٹینیوس پروسیس تھا, کیونکہ 53 سے, بلکہ 53 نہیں, میں تو اگر اس کو اور تھوڑا سا اوائل کے دور میں لے کے جاؤں تو مولانا ظفر علی خان نے 1933 میں جب باقاعدہ تنظیم بنائی اور قادیانیت کے خلاف کام شروع کیا, تو اس پہ جا کے پھر آگے ذرا بات کرتے ہیں. لیکن 26 اپریل 1984 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تھا. اچھا, ظاہر ہے سمبولیکلی جو کچھ بھی وہ کرنا, اس وہاں پہ بھی جا کے ان کو پابند کر دیا تھا کہ ان کو کیا نہیں کرنا. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے, قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے یہ 26 اپریل 1984 کو یہ ضیاء الحق صاحب نے یہ نافذ کیا. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کی اسلام خلاف جو سرگرمیاں تھیں انہیں روکنا تھا. ٹھیک ہے. تعزیرات پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ سیکشن 298B 298C کا اضافہ کیا گیا. اب اسی سیکشن 298B اس کی روح سے باقاعدہ طور پہ اس بات پہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی شخص جو خود کو احمدی کہتا ہے, اس کا لاہوری گروپ سے تعلق ہے, قادیانی گروپ سے تعلق ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے علاوہ وہ یہ جو لقب ہے خلیفۃ المؤمنین, امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, یہ بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ کرتے تھے, یہ کرتے تب کرتے تھے, پھر یہ قانوناً ان پہ پابندی لگا دی. لیکن ویسے تو کرتے ہیں نا, ظاہر ہے ویسے تو ان کے عقائد میں وہ وائلیشن ہے قانون کی. اس کے بعد پھر یہ پابندی لگائی گئی اسی سیکشن 298B کے تحت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے علاوہ کسی کے لیے ام المؤمنین کا لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا, ازواج مطہرات کے علاوہ. ازواج مطہرات کے علاوہ. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے, حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے, ان کے لیے لفظ اہل بیت لقب یہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور واضح طور پہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد نہیں یہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اسی سیکشن کے تحت اسی سیکشن کے تحت پابندی لگائی گئی. اور مینار وغیرہ یہ وہ ان کا استعمال بھی. جی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے مذہب کی عبادت کے لیے کوئی بھی طریقہ بلانے کا جو ہے اس کو اذان نہیں کہہ سکتے, اور اذان کی طرح یہ کہہ لیں کہ اذان نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر کی صدا جس طرح مسلمان اذان کہتے ہیں اس طرح نہیں کہہ سکتے. مسلم سمبلز کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی سیکشن کے تحت. ہاں, اگر یہ کرتے ہیں تو اس میں 3 سال کی سزا ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قانون پاکستان کے قانون پاکستان. اسی طرح دوسرا سیکشن ہے جس کو ایڈ کیا گیا باقاعدہ طور پہ, وہ 298C ہے. ٹھیک ہے. جس کے تحت باقاعدہ طور پہ یہ اپنے خود کو یہ مسلمان نہیں کہہ سکتے, اور اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے. یہ پابندی باقاعدہ طور پہ ان پہ لگائی گئی. نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, نہ اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے. اور یہ اسی طرح اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے, تبلیغ نہیں کر سکتے. تبلیغ نہیں کر سکتے. ہاں جی. یعنی اگر کوئی بڑا بیٹھ کے پاکستان میں بڑا بیٹھ کے یہ کہے کہ جی ان کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے, تو یہ آپ کا جو 26 اپریل 1984 کا جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی اس اعتبار سے تبلیغی انداز سے نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ وضاحت بہت ضروری. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ذاتی تشخص کوئی نہیں. یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں, اپنا ذاتی تشخص نہیں ہے, اس لیے یہ اس طرح سے بھی مائنورٹیز نہیں ہیں. یعنی یہ بھی ایک ان کا الزام ہے, اور باقاعدہ اس کا کیس بھی موجود ہے. یہ تبلیغ نہیں کر سکتے قطعاً, اور اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی لٹریچر وہ یہ تقسیم نہیں کر سکتے. یعنی یہ تشہیر تبلیغ چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہے, وہ ریٹن فارم میں ہے, وہ کوئی بھی طریقہ کار ہے, تو یہ پابندیاں جو ہیں یہ اس آرڈیننس کے تحت لگائی گئی. اب اسی اس بات کو روک کے تفسیر صغیر پہ آ جائیے.
یہ جو سارا معاملہ اٹھا تھا یہ مبارک ثانی والا، تو تفسیر صغیر جو کہ مطلب جس کی اور ظاہر آپ کو پتہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں اپنا کام تو کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں تفسیر صغیر یا دیگر لٹریچر کی صورت میں، تو یہ ضمن باقاعدہ طور پہ وائلیشن ہے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی مطلب آپ کو مقدمے کی اس کی مطلب ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی ہیئرنگز کریں، سیدھا وائلیشن ہے نا یہ تو؟ جی وائلیشن ہے، اور اس کا پراپر جو ہمارے پاس لا موجود ہے، اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم ایف آئی آر کروائیں اس کے خلاف۔ اوکے، اور اس پہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس میں بھی 3 سال کی سزا ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی۔ اور ذرا ڈیٹیل بتائیے اس کی مختصراً، اور اس میں مزید کیا چیزیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آئے اس حوالے سے۔ اس میں القابات کے حوالے سے ہی ہے زیادہ، یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ٹائٹل ہے، یہ اس طرح کے القابات صحابی کے لیے جیسے استعمال کیا جاتا ہے، اہل بیت کا، یہ 2 سیکشن خاص طور پہ اس حوالے سے ہیں، اور بہت اہم جو ہے وہ تبلیغ کے اور تشہیر کے حوالے سے ہے، اور جس کی آج بڑے پیمانے پہ وائلیشن ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو آزادی مطلب یوں کہیے کہ اپنا تبلیغ ہے، اس کا معاملہ اس آرڈیننس نے واضح کر دیا کہ ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے، ہم کیوں اتنا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنا جذبہ ایمانی کے تحت، میں اگر ورڈ ایگریسو یوز کروں تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا، اور اگر یہاں ایگریشن نہیں آئے گا تو پھر کہاں ایگریشن آئے گا؟ مجھے آپ بتائیے، عشق کی حدت اور شدت اگر یہاں ٹیسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا ذکر آیا، 1933 میں جب آپ نے آغاز کیا تھا تحریک کا، تو انگریز سرکار نے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ کھڑا کر دیا تھا مقدمہ ان کے اوپر کر کے، اور ان سے سوال جواب ہوئے، تو آپ نے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں واضح طور پہ کہا تھا کہ ہاں وہ دجال تھا، ہاں وہ دجال تھا، ہاں وہ دجال تھا، مطلب آپ رکے نہ تھے، اس لیے کہ سرکار کی محبت میں اگر کمپرومائز کر گئے صاحب تو پھر آپ کے پاس کچھ رہتا نہیں۔ اور وہ جو تاریخی آپ نے مصرع فرمائے تھے وہ یہی تو تھے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ پیوست کر لیجئے اس عقیدے کو اپنے اندر کہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی قانونی اور شرعی حیثیت پہ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب سوال طویل ہے، وقت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں سیناپسس کی صورت میں آپ ذرا اس کو ضرور واضح کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ معاملہ ہے کیا، کہ یہ جو آج تک ظاہر جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے ان کے خلاف مسلم امہ جس انداز سے متحد ہوئی ہے، اب دیکھیں مسالک سے ماورا ہو کے ایک صف پہ آ کے مطلب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پیج پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو اقدامات کیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں جو کردار ادا کیا اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ نہیں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کہلانے والے تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں، سب کا اتفاق ہے، سب نے اس مسئلے پر کبھی اختلاف نہیں کیا، بالکل ٹھیک، اور اس مسئلے پر سب نے اسی ویژن کو اپنایا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو دین اسلام قائم رہ سکتا اور نہ ہی انڈیویجول ایمان قائم رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں، یہ کسی انڈیویجول کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، سبحان یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس پر آپ کمپرومائز کر لیں گے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہاتھ سے کلاڑا لے کر دین اسلام کو کاٹ دیا ہے، ختم۔ سو اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی امت نے کیا ہے۔ ٹھیک، سب سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ دیکھیے اسود انسی کے خلاف باقاعدہ آپ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے آرڈر جاری کیا، واہ، لشکر روانہ فرمایا اور اس کو قتل کیا گیا۔ پھر مسیلمہ کذاب حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا جی مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں، پارٹنرشپ کلیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں تجھے یہ بھی نہ دوں، اللہ بات کرتا ہے، لیکن آپ نے اسے گنجائش دی کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن وہ اس طرف نہیں آیا، آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذمہ داری سنبھالتے ہیں اس وقت سب سے پہلا مسئلہ یہ درپیش تھا، بالکل ٹھیک ہے، اب 2 ہی راستے تھے، یا تو نظر انداز کر دیں اور ایک نیا شخص جو یہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اس کی جمعیت بڑھے
اور وہ اصل دین کا خاتمہ کر دے اور سارے اس کی بیعت کر لیں. صدیقیت کا تقاضا یہ تھا ہی نہیں. دوسری طرف یہ تھا کہ اس فتنے کو کچلا جائے تو حقیقی اسلام اور دین ہے اس کو قائم کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے کنسنسس کے ساتھ جو سٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ 13,000 صحابہ اکرام کا لشکر روانہ ہوا. مسیلمہ کذاب نے 40,000 لوگوں کو جمع کیا. بڑی فوج. اچھا اس سے ایک نقطہ جنید صاحب جو آج کے زمانے کے لوگ بات کرتے ہیں میں ان کو جواب دینا بتائیے. جب بھی کوئی فتنہ پرور کوئی باطل اور گمراہ فکر کا علم بردار کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ سادہ لوگ اس کو یقین کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہوا. ابھی صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود ہیں. مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا اپنے دلائل رکھے تو سادہ لوگ شکار ہو گئے. 40,000 لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ جب اٹھتا ہے ایک تعداد ایسی ہے جو اس کا شکار ہو جاتی ہے. آج کے زمانے میں بھی جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. ہمارے نوجوان اگرچہ یونیورسٹیز کالجز اور اس سے بھی بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہوں لیکن چونکہ انہیں دینیات کی بنیادوں کا علم نہیں ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. تو مسیلمہ کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی. 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ان میں 700 حفاظ اکرام تھے اور بدری صحابہ بھی اس میں شریک ہوئے. اس کے بعد ایک تسلسل ہے. جب کبھی اس طرح کا کوئی جھوٹا کھڑا ہوا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد پوری امت نے یہی روش اور طریقہ اختیار کیا. اور آج کے اس فتنے میں بھی امت مسلمہ کے ہر فرد کا کردار ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت. سر قادیانیوں کے حوالے سے ایک بات خاص طور پہ شاہد علی صاحب بتائیے. ملکی قوانین میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ کی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی وجوہات کیا آپ بتائیں گے ذرا. اچھا سیاسی مداخلت بھی نظر آتی ہے. کچھ ایسا لگتا ہے ہم جیسے ناقص العلم جو ہیں یہ قیاس کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اور انٹرنیشنل پریشرز بھی کچھ اس میں مطلب شامل ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک واویلا مطلب ہمارے ہی عقائد کو جو ہے مطلب وہ معاذ اللہ مطلب ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر حقوق نہ ملنے کا الزام جو ہے پوری دنیا میں اس کو بھی پرووک جیسے وہ ٹرمپ سے جا کے ملاقات ہوئی. بتائیے ذرا اس بارے میں. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہمیں تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ یہود و نصارہ کو اپنے مخالفین کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتے راضی نہیں کر سکتے جب تک تم ان کے پیروکار نہ ہو جاؤ. اوکے. اب جس دور کی بھی استعماری قوت ہوگی وہ اگر مسلمانوں کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے اپنا پیروکار بنانا چاہتی ہے اپنا فکری سیاسی اور مذہبی تسلط قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک اس کو مسمار نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا جو رشتہ ہے مسلمانوں کا اس کو کمزور نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کے اندر ذہنی انتشار فکری انتشار کمزوری پیدا نہیں کی جائے گی. مسلمان خواہ 4 ہوں یا 14 ہوں وہ کسی کا تسلط قبول نہیں کرتے. ٹھیک. اور یہ وجہ ہے کہ ہر دور میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے بھی تو لوگ پیدا کیے گئے اس وقت کے استعماری قوتوں نے. یہ جو اسپین میں فتنہ اٹھا تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اس کے پیچھے کیا تھا کہ وہ جو عشق محمد کی شمع روشن ہے نا اس کو جب تک اس کی لو مدھم نہیں کی جائے گی آپ اس کو تسلط اس پر قائم نہیں کر سکتے ان کو کمزور نہیں کر سکتے ان کو اپنا پیروکار نہیں بنا سکتے. ٹھیک. علامہ اقبال نے جب جواہر لال نہرو کو خط لکھا تھا جواہر لال نہرو نے بیان دیا کہ آپ اتنے اسکالر اتنے دانشور آپ بھی ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو مقام رسالت ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے.
اور نبوت کے معاملے میں آپ کو کچھ علم نہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. فرمایا کہ دیکھیں آج جو لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانیت کے بارے میں بالکل واضح ہے، ان کو معلوم ہے کہ باطل فرقہ ہے. کل کو یہ ہوگا کہ کوئی دور دراز علاقے میں افریقہ میں کہیں کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے، غیر مسلموں میں سے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی عیسائی، وہ ہتھے چڑھ جاتا ہے ان کے کسی مبلغ کے، وہ تو اسلام قبول کر رہا ہے بالکل، لیکن جا وہ قادیانیت میں رہا اور وہ قرآن مجید کے اس فرمان کے بالکل برعکس وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ بیچارہ باطل کا شکار ہو رہا ہے حق کی تلاش میں. اللہ، بلکہ ان کا ایک خاص جملہ اس میں تھا کہ المیہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر میں داخل ہو رہا ہے. تو اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں جو حکمران اس کا شکار ہوتے ہیں، جو چھیڑ چھاڑ کا آپ نے ذکر کیا نا، چھیڑ چھاڑ کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے. ان کو خوش کرنے کا فلسفہ ہوتا ہے اور اپنی امت، اپنی قوم کو اس غلبے کی طرف دھکیلنے کا، اس غلبے کو قبول کرنے کی ایک لحاظ سے ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ ہم نہ تو ذہنی طور پر اتنے بالغ ہیں، نہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جو ترقی خوشحالی کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہوں. ترقی اور خوشحالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے پیروکار ہو جائیں، اور ان کو پیروکار ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو بطور مسلم کے، بطور مسلمان کے قبول کر لیں اپنے اندر. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، بتائیے. یہ جو 1974 میں طے ہوا، سارے تمام مکاتب فکر اس پر متحد ہوئے، متفق ہوئے، تمام مسالک کی یہ جدوجہد کا نتیجہ تھا. اس کے بعد جو شخص فتنہ پیدا کرتا ہے مسالک کا، مکاتب فکر کا، ان پر فتوے لگاتا ہے کفر کے، حقیقتاً وہ عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے. کیوں کہ اس کی بنیاد پر یہ جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، یہ اسلام دشمن ہیں، اباحیت پسند ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. جب آپ فرقہ وارانہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں اس امت میں اور اس ریاست میں، تو بیسیکلی آپ تائید کر رہے ہوتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے جو مخالفین ہیں ان کی، کہ اس کو بھی ایک فرقے کے طور پر قبول کرایا جائے. تو اس لیے یہ جو ساری کوششیں ہوتی ہیں یہ نہ اپنے طور پر اپنی فکری کسی بنیاد پر ہوتی ہیں اور نہ اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف مروبیت ہوتی ہے اور یورپ کو اور امریکہ کو، بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کی ایک نادانی پر مبنی کوشش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ وقت کی بڑی قلت ہو گئی ہے جسٹس صاحب، اب ذرا یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو کریں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کا جو تاریخی فیصلہ ہے ظہیر الدین بنام سرکار SCMR 17/18/1993 کی روح سے قادیانیوں کو، اب یہ اور کھل کے ذرا اس پورے معاملے پہ ذرا بات ہو جائے گی، فل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس پہ، کہ کس حد تک ان کو مذہبی فریڈم یا مذہبی آزادی جسے آپ کہتے ہیں وہ حاصل ہے، بتلائیے ذرا. جی، سپریم کورٹ نے 3 کیٹیگریز کے کیسز تھے، ان کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ججمنٹ دی جو ظہیر الدین کیس کے نام سے مشہور ہے. ایک تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی بڑی تفصیلی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کر. یہ بڑا تفصیلی فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا. پھر ان کے 100 سالہ جشن پہ پابندی لگی تھی دفعہ 144 کے تحت. وہ ججمنٹ انہوں نے وہ فیصلے کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن خارج کی، اسے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. تیسری کیٹیگری تھی کہ یہ بیج لگاتے تھے کلمہ طیبہ کا، تو بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئیں بلوچستان ہائی کورٹ میں، کوئی کوئٹہ، کوئی اس طرح. ان کو اکٹھا کیا گیا. ساری بحث سننے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ تبلیغ کے زمرے میں ہی آتی ہے، چاہے بیج لگائیں
اعلان کر رہے ہیں وہ اس سے محمد سے مراد مرزا قادیانی کی ذات لیتے ہیں. معاذ اللہ. یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ درج ہے. درج معاذ اللہ. اور جو 100 سالہ جشن میں بینرز وغیرہ لگائیں وہ بھی مرزا قادیانی کی بڑائی اور احمدیت کی بڑائی. معاذ اللہ. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب تبلیغ پر ان کے اوپر پابندی عائد ہے. اوکے. اب نقطہ جو ہے قانونی سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ ایبسلیوٹ نہیں ہے، یعنی بالکل مکمل مادر پدر آزادی نہیں دیتا. اوپننگ ورڈز یہ ہیں کہ سبجیکٹ ٹو لا. اوکے. تابع قانون. تابع قانون رہ کر ہر شہری کو حق ہے کہ وہ کوئی عقیدہ اختیار کرے، اس پر عمل کرے اور اسے پروپیگیٹ کرے. پروپیگیٹ کرنے کی حد تک جیسے ہمارے بھائی زاہد صاحب نے واضح کیا ہے کہ 295 کے تحت یہ ان پر پابندی عائد کی گئی کہ آپ اپنے عقیدے کو اسلام نہیں کہہ سکتے، آپ اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اوکے. اب تبلیغ پر پابندی سپریم کورٹ نے باقاعدہ قائم رکھی. اوکے. اور یہ بھی کہا کہ آپ کیوں عمداً مسلمانوں کے شاعر اختیار کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اور سر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے 1993 کی. 93 کی. ٹھیک ہے. اسی ججمنٹ میں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے قوانین ایسے الفاظ اور جملوں کے استعمال کا تحفظ کرتے ہیں جن کا مخصوص مفہوم و معنی ہو، اور اگر وہ دوسروں کے لیے استعمال کیے جائیں تو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اوکے. آخر میں انہوں نے اینڈ میں جو لکھے چند لائنیں وہ یہ ہیں: بہرحال قادیانیوں پر لازم ہے کہ وہ آئین و قانون کا احترام، قانون 295 سی بی سب، ٹھیک، اور انہیں اسلام سمیت کسی دوسرے مذہب کی مقدس ہستیوں کے بے حرمتی یا توہین نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کے مخصوص خطابات، القابات اور اصطلاحات استعمال کرنے، یعنی ازواج مطہرات، اہل بیت، خلفائے راشدین. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیز مخصوص نام مثلا مسجد اور مذہبی عمل مثلا اذان وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. مطلب مسجد نہیں تو مینار بھی نہیں، بات یہ جی ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور لوگوں کو عقیدہ کے بارے میں گمراہ نہ کیا جائے یا دھوکہ نہ دیا جائے. اب یہ ساری پٹیشنیں جو ہیں ان کی خارج ہوئیں، اور اس کی ریشو ججمنٹ کی یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کو دھوکہ دینے کا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں. یہ کسی کا حق نہیں ہوتا. آپ اپنی حد میں رہیں. قانون نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کے تحت آپ جئیں، اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہیں کریں. آپ نے اگر اپنے لیے ایک رستہ الٹیمیٹ سزا کا چن ہی لیا ہے تو وہ ملے گی آپ کو. اچھا سر، قطع کلام کی معذرت، لیکن ایک بات کی وضاحت آپ جیسی ہی شخصیت کر سکتی ہے، مجھے یہ بتائیے، اور آپ کا چونکہ ظاہر ہے مطلب ایک پورا قانونی ایکسپیرینس ہے، یہ جو آزادی کی بات اٹھی کہ ان کو مذہبی آزادی پاکستان میں دی جائے، اور اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کبھی اقوام متحدہ بھاگتے رہے، کبھی مطلب ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ٹرمپ کے گھٹنوں میں بیٹھ رہے ہیں، مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. آزادی سے مراد ہم کیا لیں، ذرا یہ بتائیے. اور یہاں بھی بہت بڑوں کی آوازیں اٹھی ہیں پاکستان میں. دیکھیے کہ آزادی، جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ مذہبی اعتبار سے بھی ایبسلوٹ نہیں ہوتی. مسلمانوں پر بھی دیکھیے اپنے عبادات کے لیے بھی کئی کنڈیشنز عائد ہوتی ہیں کہ بھئی سیدھا ہی جانماز بچھا کے اللہ اکبر کر کے کھڑے نہیں ہونا. پہلے وضو کرو. طہارت کے بڑے بڑے گہرے مسائل ہیں، وہ بھی ایک طرح کی پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو پورا کرنے کے بعد پھر ہم آ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. آزادی ہمیں مذہب کی حاصل ہے بشرطے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں براہ راست دخل نہ دیں. تبلیغ کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے جو مسلمان ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو گمراہی سے نکال کر حق کی طرف لاتا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا، یہ جائز نہیں کہ ایک کفر سے نکال کے کسی کو دوسرے کفر میں ڈال دے جیسے قادیانی کرتے ہیں، یا ٹھیک ٹھاک راہ پر مسلمان ہیں
ان کو دھونس دھمکی پیسے کی لالچ وغیرہ سے گرین کارڈ کے ذریعے وہ حق کے رستے سے نکال کے گمراہی کی راہ پر لے آئیں. یہ تبلیغ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اور یہ پابندی ان پر عائد ہے جو جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے جسٹس صاحب, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور آئیے اب ذرا فائنلی زاہدی صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو الیکشن ایکٹ ہے بیسیکلی یہ کیا ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے مطابق بڑا کیٹیگوریکل قادیانیوں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو رائٹ آف ووٹ ہے, یہ قادیانی باقاعدہ طور پہ عوام کو یہ بات بتا کے گمراہ کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ووٹ سے محروم کیا گیا. اچھا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں قانون باقاعدہ طور پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دیتا ہے. اوکے, صرف طریقہ کار الگ ہے. ٹھیک ہے, انہیں اختلاف ہے طریقہ کار سے. وہ باقاعدہ طور پہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 48A اور اس کی جو ہے سب سیکشن جو ہے وہ B ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کیا, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 84 تک یہ عام انتخابات کے اندر باقاعدہ طور پہ ووٹ کاسٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے, ایز مسلم نو. اچھا, ان کے شناختی کارڈ پہ کیا منشن ہوتا ہے؟ نان مسلم. نان مسلم. حالانکہ دیکھیں 1974 کے اندر انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, باوجود انہوں نے 77 کے اندر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اوکے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تب جو ہمارا انتخابات کا جو سسٹم تھا وہ مخلوط تھا. ٹھیک ہے, ایک لسٹ بنتی تھی, سب کا نام اس میں آ جاتا تھا, یہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے. اوکے, اس کے بعد یہ الگ جداگانہ طرز انتخاب متعارف کروایا گیا. وہ یہ تھا کہ پورے پاکستانیوں کی ایک لسٹ بنے گی, قادیانیوں کی الگ لسٹ بنے گی. اوکے, اب اس سے یہ نالا ہو گئے, انہوں نے اختلاف کیا, انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا اسی لسٹ میں آنا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الگ آئیں تو ہم نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ ہم غیر مسلم ہیں. انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور پبلکلی یہ بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ووٹ کا, ہمیں قانون جو ہے وہ رائٹ نہیں دیتا, ہمیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ طریقہ وضع کیا گیا ہے. اس کا جو سیکشن 48A ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غیر مسلم, نان مسلم. ٹھیک ہے, یہ نان مسلم ہے. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہیں, اگر یہ مشترکہ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں, مشترکہ لسٹ میں اگر یہ آ کے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے یہ اپنا عقیدہ چھوڑیں, ہاں, تاکہ مسلمان ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن کا مطالبہ ہے, یہ ہمارے قانون کا مطالبہ ہے کہ یہ آئیں مسلمان ہوں, وہ عقیدہ چھوڑیں, اس کے بعد اس لسٹ میں آئیں ووٹ کاسٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر یہ جو الگ لسٹ دی گئی ہے اس کے اندر آ کے ووٹ کاسٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی اگر یہ بات ہے تو ایک لسٹ آپ نے متعارف کروا دی ہے, اس کے اندر باقی اقلیتیں بھی تو ہیں, تو ہمیں ادھر آپ رکھ لیں, ادھر آپ کیوں نہیں رکھتے, الگ ہمارا کیوں ہے, ہمارے ساتھ یہ طریقہ کار آپ کا کیوں ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ لیں کہ یوٹیوب پہ ان کے کلپس موجود ہیں, یعنی ان کو عیسائیوں اور دیگر جو ہمارے یہاں ان سے بھی الگ رکھا جاتا ہے. جی الگ ہے, ان کی لسٹ الگ ہے, باقی سب کی ایک لسٹ ہے. اب ان کا یہ آبجیکشن ہے کہ بھئی ہمیں ان میں ایڈ کیا جائے. اچھا, اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ان کا ایک اپنا تشخص موجود ہے, ان کے مذہب کا تشخص موجود ہے. تمہارا تو تشخص ہی واضح نہیں ہے. تشخص نہیں ہے, آپ تو جو ہے وہ چوری کرتے ہیں, وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. اپنا تشخص لے آئیں, اپنا تشخص لے آئیں اور اس مشترکہ لسٹ کے اندر آ کے ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے, کہتے ہیں جی ہمیں رائٹ جو ہے وہ نہیں دیا گا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, میں سب سے پہلے تو آپ چاروں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا ناظرین کہ اگین وہی بات کہ اپنے بچوں کو جو ہے اس عقیدے کو, ختم نبوت کے عقیدے کو گھول کے پلائیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئیے ذرا مل کے نعرہ, لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.